انسانوں کے نام افزار ریحان، پاک ہیں دشمنی اور ہمارا قومی مفاد۔ ہم جب بھی کسی قوم کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لینے بیٹھتے ہیں تو آغاز اس اظہار خیال سے کرتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی خارجہ پالیسی اس کے قومی مفادات کے تابع چلتی ہے۔ اس حقیقت بیانی پر قریباً پوری دنیا میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ قومی مفادات کے ساتھ ہی قومی امنگوں کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ امنگیں بھی مفادات کے ہی زیر اثر ہوتی ہیں۔ اس لیے دونوں باتوں کو ہم معنی خیال کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن ذرا ٹھہریے اور غور کیجیے۔ اگر کسی قوم کے حقیقی مفادات اور اس کی قومی امنگوں یا تمناؤں میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر ترجیح کسے حاصل ہوگی، مفادات کو یا امنگوں کو؟ قومی مفادات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کا ان دا لانگ رن حقیقی فائدہ کس اپروچ یا پالیسی کو اپنانے میں ہے، کیونکہ مفادات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہنگامی یا وقتی، دوسرے مستقل یا دائمی۔ اس کے بالمقابل قومی امنگوں یا تمناؤں سے مراد وہ جذبے یا خواہشات ہوتی ہیں جو کوئی بھی قوم اپنے مادی مفادات سے بھی اوپر اٹھ کر اپنے بڑے کاز یا مشن کے طور پر پیش کرتی ہے، جس میں بہرحال اسے اپنے مادی مفادات کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ عزم و ہمت والے لوگ بالعموم وقتی مفادات کے زیر اثر سوچ رکھنے والوں کو شرم دلا رہے ہوتے ہیں کہ بڑے کاز یا مشن کی خاطر مفادات کی قربانی دینا سیکھو۔ جو قوم محض مفادات کے اسیر بن کر رہ جاتی ہیں وہ دنیا میں کبھی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتی ہیں۔ عزیمت یا جدوجہد اسی کا نام ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی، انتہا پسندی یا تشدد کا خاتمہ کرتے ہوئے، وہاں ایک آئینی اور جمہوری حکومت قائم کرتے ہوئے امن، ترقی، خوشحالی اور تعلیم و شعور سے مالا مال افغان قوم کی تشکیل ایک ایسا مشن تھا جس کی تمنا و توقع پوری مہذب دنیا بشمول امریکہ اور یورپ سے کی جا رہی تھی، جس کے لیے انہوں نے 2 دہائیاں بھرپور کاوش بھی کی، اور اس میں ان ترقی یافتہ اقوام کا طویل مدتی مفادات بھی تھا۔ لہذا وہ ایک طویل عرصے تک اپنے قومی وسائل یا مفادات بھی اس امنگ کی آگ میں جھونکتے رہے، مگر جب انہوں نے بالخصوص امریکنوں نے یہ دیکھا کہ ہماری اکانومی کا نقصان کہیں زیادہ ہو رہا ہے جبکہ کاز یا مشن کا حصول اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کے بغیر بھی انہیں کوئی ایسا نقصان ہونے نہیں جا رہا، تو انہوں نے دوحہ مذاکرات کے ذریعے اپنے مفادات کا جتنا تحفظ ممکن تھا اس کی یقین دہانی کرواتے ہوئے افغانوں کا گند ان کے حوالے کرتے اپنے قومی یا معاشی مفادات کا بچاؤ کر لیا۔ آج رشیا یا یوکرائن جنگ کی وجہ سے پورا ترقی یافتہ یورپ ایک نوع کی پریشانی اور معاشی الجھن سے گزر رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس فضول جنگ کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ ان کے معاشی اور قومی مفادات سخت دباؤ میں ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی قومی امنگیں یا تمنائیں روسی جبر کا راستہ روکنے اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے زوروں پر ہیں۔ یہ امنگیں محض کھوکھلا نعرہ یا برتری کا زوم منوانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ طویل مدتی مفادات بھی اس میں پنہاں ہیں۔ یہ کہ اگر رشیا کو یہیں قابو نہ کیا گیا تو یہ ریچھ کل کو آگے بڑھ کر خود انہیں دبوچنے تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ یوکرائن کے ذریعے اصلاح حاصل جنگ میں اس قدر الجھا رہے اور مزید اتنا کمزور ہو جائے کہ کل کلا ہماری طرف یلغار کے قابل نہ ہو پائے۔ سوویت امریکہ کولڈ وار کی ایک پوری تاریخ ہے جس سے دنیا کئی دہائیوں تک نبرد آزما رہی تا وقتے کہ سوویت یونین کا انہدام نہیں ہو گیا، لیکن آج چائنا کی بڑھتی یا ابھرتی معاشی اور عسکری طاقت امریکہ اور ترقی یافتہ جمہوری دنیا کے لیے ایک نئے چیلنج کا روپ دھارتی دکھائی دے رہی ہے، اور آج کی باشعور جمہوری دنیا کا کوئی ایک فرد یا کوئی ایک ملک ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے وسائل، اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ یا سائنٹیفک ترقی سے ہٹا کر کسی نئی سرد یا گرم جنگ میں جھونکے۔ نوبل انعام یافتہ معروف امریکی دانشور سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ جناب ہنری کسنجر نے حال ہی میں اپنی 100 سالہ برتھ ڈے مناتے ہوئے دنیا کی توجہ اس نازک ایشو کی طرف مبذول کروائی ہے۔ انہوں نے چائنا اور امریکہ کی کسی نئی سرد جنگ کو مہذب دنیا کے لیے بدقسمتی اور افسوسناک قرار دیتے ہوئے اسے اوائڈ کرنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن امریکن قیادت میں مہذب جمہوری دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی چینی جبر کا تسلط یا ہجمنی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ مہذب دنیا میں یہ سوچ یا اپروچ بدرجہ اتم موجود ہے کہ ہمیں دنیا میں کسی بھی نوع کے تنازع کو بڑھانے سے نہ صرف یہ کہ گریز کرنا چاہیے بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس میں نہیں الجھنا چاہیے۔ اس سے جہاں بڑھتے ہوئے انسانی شعور کی نشاندہی ہوتی ہے وہیں ترقی پذیر کمزور اقوام کے لیے سبق بھی ہے کہ وہ بھی قومی امنگوں یا تمناؤں کی جستجو میں مہم جوئی کی خواہشات پالنا ترک کر دیں۔ ہم پاکستانیوں میں ایسے بہت سے لوگ یا گروہ مل جائیں گے جو قومی امنگوں یا تمناؤں کے نام پر پوری دنیا میں چھا جانے کی خواہش اپنے من میں پالے ہوئے ہوں گے۔ پوری دنیا نہ صحیح اپنے قریب ترین ہمسایہ برادر ملک بھارت پر چھا جانے کی حسرت تو بہت سے لوگوں کے سینوں میں ایک چنگاری کی طرح سلگتی رہتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے پوری ایک پلاننگ کے تحت کشمیر جیسا لا حاصل ایشو
ایک جبری زخم کی صورت ابدی طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جسے موقع بے موقع اچھالتے اور کریدتے رہتے ہیں اور اسے ناروا طور پر شہرک کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کی شہرک کسی دشمن کے آہنی شکنجے یا بوٹوں تلے ہو تو آپ چند لمحوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، جبکہ یہاں تو پون صدی اسی حالت گزاری جا چکی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کشمیر ہماری قومی امنگوں یا تمناؤں کا ترجمان مسئلہ ہے یا ہمارے قومی مفادات کا جزو لا ينفک ہے؟ درویش نے اس پر دہائیوں غور کیا اور بالآخر بحثوں قبل اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہمارے مفاد کا نہیں بلکہ ہمارے قومی مفادات کی بربادی کا ایشو ہے۔ پانیوں کا ایشو بھی محض ایک جعلی اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ یہ بہت پہلے کا پنڈت نہرو کے وقت سے حل ہو چکا ہے اور ہم اس تنازع کی موجودگی کے باوجود پچھلے 75 برسوں سے اپنی زراعت چلا رہے ہیں۔ یہ محض ہماری اس منافرت کا آتش کدہ ہے جس نے ہماری سونا اگلتی خوبصورت سرزمین انڈین سب کانٹیننٹ کو پسماندہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس سے بھی بڑی سچائی یہ ہے کہ 47 کی پارٹیشن بھی اسی لاحصل اندھی اور جنونی منافرت کا کڑوا اور زہریلا پھل تھا جس نے اس خوبصورت تہذیبی گہوارے بالخصوص ہمارے خطے کو برباد کر کے رکھ دیا، جسے ہم نے پون صدی سے قومی امنگوں یا تمناؤں کا سہانا لیکن قابل نفرت نام دے رکھا ہے، جبکہ ہمارا قومی مفاد سراسر اس کے برعکس صدیوں کی قومی یکجہتی، بھائی چارے، پیار، محبت اور دوستی میں پنہاں تھا۔ ضرورت اس کو توڑنے کی بجائے جوڑنے اور بڑھاوا دینے کی تھی۔ ضرورت دیواریں برلن کو منہدم کرنے اور یورپی یونین جیسے پلوں کو تعمیر کرنے کی تھی۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو آج ہم چائنا سے بڑی طاقت ہوتے۔ آج بھی ہمارا طویل المدتی بلکہ ابدی اور دائمی قومی مفاد انڈیا دشمنی میں نہیں، انڈیا دوستی میں ہے۔ انڈیا ہماری نسبت معاشی، سیاسی، تعلیمی اور تہذیبی حیثیت سے اتنی بلندی پر ہے کہ آج ہم اس کی مجبوری نہیں رہے ہیں، جبکہ ہمارے طویل مدتی مفادات کا بدیہی تقاضا تھا کہ ہم انڈیا کی مجبوری بنتے۔ انڈیا کو ہماری زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑتی، وہ سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کے لیے چاہ بہار کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے واگا اور لاہور کا راستہ اختیار کرتا۔ ہم 1.5 ارب انسانوں پر مشتمل قوم کو سینٹرل ایشیا تک ملانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتے تو آج ہمیں اس کے ثمرات ہر دو اطراف سے مل رہے ہوتے۔ آج یوں اقوام عالم میں ہم بکاری کی حیثیت سے کٹورا یا کشکول تھامے کھڑے نظر نہ آتے۔